ناظرین اکرام، ایک دو باتیں آج میں شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں ناظرین اکرام کی نظر وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے۔ اور حالیہ دنوں میں کل 8 مارچ کو عورت مارچ ہوگا، اور اس میں بے حیائی، فحاشی، عریانی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں نے یہ سنا ہے لوگوں کی نظر سے، اور میں نے کتبے پڑھے، لوگوں نے بتایا کہ یہ عورت مارچ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے جو بینر آویزاں ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے ہماری ضرورت شادی نہیں، ہماری ضرورت آزادی ہے، شادی نہیں چاہیے، آزادی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عورتوں سے جو کہتی ہے کہ ہمیں شادی نہیں، آزادی چاہیے، حیا نہیں، بے حیائی چاہیے، لباس نہیں، بے پردگی چاہیے، ہمیں جناب گھر میں رہنا پسند نہیں، آوارہ گھومنا پسند ہے، گھروں میں رہنا ہمارے لیے آزادی نہیں، یہ پستی ہے۔ بازاروں میں اور گلیوں میں، کوچوں میں، ہوٹلوں میں ادھر ادھر جانا ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں ان کی نظر اور اپنے معزز سامعین ناظرین کی نظر ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کل جناب لاہور کی سڑکوں میں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ، یا میں یہ کہتا ہوں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں، یہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتی ہیں، مسلمان کی بیٹی، بہن، ماں بھی بنتی ہیں، اور یہ پاکستان میں رہ کر بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا اس ملک کے ساتھ نہیں بلکہ بیرون ممالک کی ایجنسیوں کے ساتھ ملی ہوئی یہ چند عورتیں جو اس ملک میں بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو عام کرنا چاہتی ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ بھی ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، وہ شادی کے بغیر نہ تمہارا باپ آیا، شادی کے بغیر نہ تمہاری ماں آئی، شادی کے بغیر نہ تم آئی، تمہارا باپ تھا، تمہاری ماں تھی، تب تم دنیا میں آئی۔ اور یہ رہی بات یہ آزادی کی اور غلامی کی، شادی کرنے کی وجہ سے عورت غلام نہیں بنتی بلکہ آزاد بنتی ہے، اپنے گھر میں اپنی مرضی کرتی ہے، اپنے بیٹوں میں اپنی مرضی سے رہتی ہے، اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں وہ اچھے طریقے، اچھے انداز سے جیتی ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ کر جو ایسی آوازیں لگاتی ہے ان سے یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم الحمدللہ اس ملک کے محافظ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ملک الحمدللہ اسلامی ملک ہے، یہ ملک آزاد ملک ہے، اس ملک میں رہنے والا عیسائی آزاد ہے، اس ملک میں رہنے والا ہندو آزاد ہے، اس ملک میں رہنے والا غیر مسلم آزاد ہے، اس ملک میں رہنے والا ہر مرد عورت آزاد ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر اس ملک میں کسی فیکٹری کا کوئی مینیجر ہو، اس کے ماتحت جو ہوتے ہیں وہ صرف ماتحت ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے، نہ وہ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے، ایس ایچ او کے ماتحت جو پولیس اہلکار، جو پولیس والے ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ ماتحت تو ہوتے ہیں، وہ غلام نہیں ہوتے۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ اس کے ملک کی رعایا اس کی ماتحت ہونے کی وجہ سے غلام بن جاتی ہے۔ نہیں، غلام نہیں ہوتے بلکہ وہ ماتحت ہوتے ہیں، ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں، افسر کا اپنا انداز ہوتا ہے، فیکٹری کے ماتحت کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک کالج اور یونیورسٹی کا پرنسپل ہو، اس کے ماتحت جو عملہ ہوتا ہے وہ ماتحت ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ اختیارات میں جو جناب پرنسپل ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں جو جناب شادی کے بعد کہتی ہے ہم غلام بن جاتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ بستر اپنا آپ گرم کر لو، جو کہتی ہیں کہ کھانے اپنے آپ تیار کر لو، میں ان سے کہتا ہوں کہ عورتوں، رب نے قرآن کو، اسلام نے عورت کو اور قرآن نے عورت کو، آئین پاکستان نے عورت کو بہت عزت دی ہے، عظمت دی ہے۔ اسلام نے عورت کو حیا دیا، اسلام نے عورت کو وقار دیا، اسلام نے عورت کو حقوق دیے، اسلام نے عورت کو عظمت دی، اسلام نے عورت کو پردہ دیا، اسلام نے عورت کو
اتنا مقام دیا کہ وراثت میں حق دیا، اسلام میں تعلیم کا حق دیا، اسلام نے اس عورت کو اس طرح عزت بخشی، اس طرح عظمت بخشی۔ اگر وہ ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت کو سجا دیا، اگر عورت بیٹی ہو تو اللہ نے اسے رحمت بنا دیا۔ یہی عورت اگر ماں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ یہی عورت اگر عورت رہے اور عورت بیوی بن جائے، عورت زوجہ بن جائے، عورت وائف اہلیہ بن جائے تو یہی عزت بن جاتی ہے، یہی گھر کی رانی بن جاتی ہے، یہی گھر کی ملکہ بن جاتی ہے۔ عورت اگر بہن ہو تو بھائی کے لیے غیرت کا سما بنتی ہے، غیرت بن جاتی ہے۔ اور یہی عورت اگر گلیوں بازاروں میں کوچوں میں اپنے گھروں سے نکلتی ہے تو اللہ کی قسم یہ آوارہ کہلاتی ہے۔ یہ اگر کسی اور جگہ پہ بیٹھ جائیں طوائفہ بن جاتی ہے، کنجری کہلاتی ہے۔ اگر عورت رہے تو لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر عورت آوارہ ہو جائے، آوارگی اختیار کر لے تو لوگ اسے عورت نہیں کہتے، ایک طوائف کہتے ہیں، ایک بازاری عورت کہتے ہیں، اور اسے لوفر عورت کہتے ہیں۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ عورت کو عورت بننا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں عورت کا بہت مقام ہے، اسلام نے دیا اس کو مقام۔